جب اللہ آپ کی کسی برسوں پرانی دعا کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو کائنات میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ ہم سب دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو پھر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کا کام نہیں کر سکتا؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ جیسے آپ 1000 برس کا کام سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے وہ صرف ایک کن کی بات ہے۔ یاد رکھو، کائنات، لوگ یا دنیا کچھ بھی کہے، اپنا یقین پختہ رکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تمہیں تام لے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں گرا سکے۔ جب آپ اس حقیقت کو دل میں اتار لیتے ہیں تو آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، خوف کم ہو جاتے ہیں اور بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کسی محدود طاقت کے نہیں بلکہ اس کے رب کے حوالے ہیں جس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ ہم اکثر اپنے مسائل کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو نعوذ باللہ چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم حالات کو بڑا بنا دیتے ہیں اور اللہ کے بارے میں سوچ محدود کر دیتے ہیں۔ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، اللہ کے ایک حکم کے تابع ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یا یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، تو آپ اپنے محدود تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام آپ کے تجربے سے کہیں بڑا ہے۔ وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ یقین دراصل یہ ہے کہ آپ حالات کو نہیں بلکہ اللہ کو دیکھیں، مسئلے کو نہیں بلکہ حل دینے والے کو دیکھیں، رکاوٹ کو نہیں بلکہ راستہ بنانے والے کو دیکھیں۔ یقین والا انسان یہ نہیں کہتا کہ حالات آسان ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب بڑا ہے۔ جانتے ہیں، اللہ کی مدد ہمیشہ ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کبھی وہ ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، مگر دونوں صورتوں میں اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اگر وہ عطا کرے تو یہ اس کی رحمت ہے، اور اگر وہ روک لے تو یہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنا یقین مضبوط رکھے، دعا جاری رکھے، دل کو بدگمانی سے بچائیے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ایمان کا حسن ہے۔ آخری بات، جب آپ مان لیتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، تو آپ لوگوں کے سہاروں اور ان کی منظوری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی کے فیصلوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی، اور اگر خدا نخواستہ وہ دور ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے سنبھال نہیں سکتی۔ اپنی توجہ اور امید حالات پر نہیں، صرف اللہ پر رکھے۔ جب یقین سچا ہوتا ہے تو تقدیر بھی حق میں بدلنے لگتی ہے۔